بڑی دنیا حیران تھی کہ یہ کیسے عاشق ہیں جو 10 دن گھر نہیں جاتے۔ میں نے کہا کبھی موقع ملے گا تو میں پھر بتاؤں گا یہ 10 دن گھر کیوں نہیں جاتے۔ ان کو ابھی پتہ ہی 10 دن کا ہے۔ جب ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ ہر وقت امام بلاتا ہے تو پھر ان کا عشق کچھ اور ہوگا۔ گھر نہ جانے کا مطلب یہ نہیں کہ گھر نہیں جاتے، گھر نہ جانے کا مطلب ہے پیچھے کی تانگ ختم، پیچھے کی پریشانی ختم، پیچھے کے معاملے ختم۔ مولا کے نام اپنے آپ کو 10 دن وقف کر دیا۔ اگر پوری زندگی ہی تانگ چھوڑ دی، اپنے آپ کو مولا کے نام وقف کر دیا، پھر پکی بات ہے مہدی کے لشکر میں نام لکھا جائے گا۔ میرا دل تھا کہ میں اس گاؤں کے باکمال ماتمیوں کے ساتھ جا کے کچھ دل کی باتیں کروں، تو میں بات کا آغاز کرتا ہوں معصوم کے فرمان سے۔ بادشاہ نے ایک فرمان صادر فرمایا۔ امام فرماتے ہیں جوں یعنی جیسے جیسے مومن کا ایمان بڑھتا ہے ویسے ویسے امتحان بڑھتا ہے۔ یہ کس نے فرمایا؟ زمین پہ آنے والے شہزادوں میں سے آپ کے 7ویں امام نے فرمایا جیسے جیسے ایمان بڑھتا ہے ویسے ویسے امتحان بڑھتا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد بابا یہ ہے جیسے جیسے معرفت بڑھتی ہے، جیسے جیسے مطلب دیکھنا معرفت بڑھتی ہے، میں پھر عرض کر رہا ہوں جیسے جیسے معرفت بڑھتی ہے، پھر عرض کر رہا ہوں جیسے جیسے معرفت بڑھتی ہے ویسے ویسے ساتھ ساتھ امتحان بھی ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے بندہ ولایت رکھتا ہو اور اس کو چھوڑ دیا جائے، نہیں، ولایت بھی رکھتا ہو، امتحان بھی ساتھ ساتھ زندگی میں چلتے ہیں۔ فرمایا صاحبان ایمان کی نشانی یہ ہے وہ امتحانوں میں گھبراتے نہیں ہیں، وہ پریشان نہیں ہوتے، وہ اپنا حوصلہ بنائے رکھتے ہیں، وہ اپنا حوصلہ بڑھائے رکھتے ہیں، بلکہ باقیوں کا حوصلہ بھی بڑھاتے ہیں، کیونکہ یہ امتحان اس کو مقام دینے کے لیے ہوتے ہیں۔ دیکھو بندہ ایک تکلیف سے گزرتا ہے، آگے اس کے لیے آسانی ہے، پھر کوئی تکلیف آئی پھر آسانی ہے، درجے جیسے بچپن ہے، پہلی کلاس پاس ہوتا ہے، محنت تو کرنی پڑتی ہے پہلی کلاس میں بھی، لیکن تکلیف اٹھانے کے بعد جب دوسری میں جاتا ہے، دوسری میں بھی پہنچتا ہے، درجہ بھی بڑھاتا ہے، لیکن پھر دوسری میں محنت کرنی ہے، پھر تیسری میں پہنچنا ہے۔ اسی طرح چلتے 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 جب ایم اے کر لیتا ہے، یعنی ڈاکٹر انجینئر بن جاتا ہے، پھر اس کو پیچھے کی تکلیفیں بھول جاتی ہیں۔ بے عین ہی مومن جتنے بھی امتحان دیں گے، جب ظہور مہدی آئے گا سب کچھ بھول جائے گا، پھر ان کے خوشیوں کا دور شروع ہو جائے گا۔ کتنا خوبصورت صدا آپ لوگ الجل کی دے رہے تھے یا امام المنتظر پہ، مجھے بڑا اچھا لگا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ کی زبانوں پہ امام کو بلانے کی صدا بلند ہو گئی ہے۔ یہ خوش نصیبی ہے، یہ صرف آپ کی صدا نہیں بابا، یہ آسمان کی بھی صدا ہے، یہ زمین کی بھی صدا ہے، یہ ہواؤں کی بھی صدا ہے، یہ فضاؤں کی بھی صدا ہے، یہ چرند پرند کی صدا ہے، یہ درندوں کی صدا ہے، یہ سب باضمیروں کی صدا ہے کہ وہ آئے گا، اور انشاءاللہ جب وہ آئے گا تو پھر ایک خوبصورت دور شروع ہوگا، ایسا پیارا دور ہوگا جس میں ظالم کائنات سے ختم، روئے زمین پہ جس جس ظالم نے ظلم کیا ہوگا اس کا آ کے حساب لے گا۔ صرف اس طرح حساب نہیں لے گا کہ اس کو پکڑ کے سزا دے گا، بلکہ ایسا عادل ہے آنے والا، جب آئے گا مظلوم کو ہمت دے کے کہے گا اپنا حساب خود لے، میں تیرے ساتھ ہوں۔ ایسا مہربانی
تو تکلیفیں زندگی میں ہے، گھبرانا نہیں، سکھ کا دور بھی آنے والا ہے، خوبصورت دور بھی آنے، کتنا خوبصورت دور ہوگا کہ اس دور میں مومنوں کو آل محمد کی زیارت ہوگی۔ یعنی سنتے ہیں امام حسین کا حسن، سنتے ہیں امام حسن کا حسن، لیکن امام مہدی کے آنے پہ دونوں حسین دوبارہ آئیں گے۔ سنتے ہیں علی اکبر کا حسن، مومنوں کو اکبر کی دوبارہ زیارت ہوگی، سرکار اکبر سامنے نظر آئیں گے۔ سنتے ہیں عباس بھی بڑے حسین تھے، غازی سامنے نظر آئیں گے، لیکن ہوگا اس وقت جب تک مومنوں کو چھاننیوں سے چھانا نہ جائے، گزارا نہ جائے۔ یہ نصیب ان کے ہوگا جو ثابت قدم رہیں گے، جو ڈگمگائیں گے نہیں۔ بہت شکریہ بیٹا، میں پانی نہیں پیتا خطابت کے دوران، بہت شکریہ۔ یہ عشق کی سفر میں کھڑے ہیں نا، عشق میں پیاس کہاں لگتی ہے؟ پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہ رہا ہے میں آپ کو امام زمانہ کے آنے کا وہ منظر دکھاؤں، پتہ نہیں کیوں دل چاہ رہا ہے۔ آپ کی محبت اتنی زیادہ ہے، آپ کا پیار اتنا خلوص اتنا زیادہ ہے، میں آپ کو بتا جاؤں اس لیے کہ تاکہ آپ کا امام کے انتظار کا جذبہ اور بڑھے، بڑھنا چاہیے نا۔ آنے والے جو ہیں، جیسے اب الحمدللہ ہم کربلا کے دن منا رہے ہیں، لیکن کیا کربلا کے دن منا کر ہم نے ویسے ہی گھروں کو لوٹ جانا ہے؟ نہیں، ہم نے اندر حسرت رکھنی ہے۔ ایک دن کربلا کا وارث آئے گا، ایک دن وہ آئے گا، لیکن اس کے آنے کے لیے ہمیں ان مرحلوں سے گزرنا ہوگا۔ ان مرحلوں سے گزرتے ہوئے امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے برداشت بڑھانی ہوگی۔ ایسا ہوتا ہے نا ہماری زندگیوں میں، کسی کی بات ہم برداشت نہیں کرتے۔ کوشش کیا کرو علی والوں کو برداشت کیا کرو، کوشش کیا کرو علی والوں سے محبت کیا کرو۔ کئی جگہوں پہ جاتا ہوں، شیعہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، میں نے ایک جگہ کہا جی وہ یہ ہے اور وہ یوں ہے، میں نے کہا یہ بتاؤ تمہارا قبرستان کہاں ہے؟ کہنے لگے سائیں وہ قبرستان ہے۔ میں کہ مرنے کے بعد کٹھے سوتے ہو، زندگی میں کٹھے نہیں ہوتے۔ مرنے کے بعد کٹھے سوتے ہو، دنیا میں کٹھے نہیں ہوتے۔ سب سے پہلا کام ہمیں امتحان دیتے ہوئے برداشت بڑھانی ہوگی، پھر کربلا سے سیکھنا ہے صبر بڑھانا ہوگا۔ صبر کرنے والا بزدل نہیں ہوتا، طاقتور ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے میں اس سے بدلہ لے سکتا ہوں، لیکن صبر والے کو یہ پتہ ہوتا ہے اگر میں نے بدلہ لے لیا پھر امام زمانہ کا جو کام ہے وہ میں کر لوں، نہیں، وہ صبر کرتا ہے۔ میرا مولا آئے گا، پھر جو حق ہے وہ حق، جو باطل ہے وہ باطل ہوگا۔ پھر کربلا کا درس لیتے ہوئے ہر ماتمی عزادار ہوبدار کوشش کرتا ہے، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھتا ہے۔ امتحان آتے ہیں، کیسے گناہ پہ ذہن جڑتا ہے، دل جڑتا ہے، یہ گناہ کا کام کر لوں، لیکن کربلائی کا مزاج اپنا ہے، وہ فوراً جب گناہ پہ دل جڑے علم عباس کو تصور میں رکھ کے مہدی سے مدد طلب کرتا ہے۔ مولا مجھے بچا، مولا میں سرخرو ہونے والوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں، مجھے بچا۔ جب وہ مدد طلب کرتا ہے تو اس کی مدد کی جاتی ہے، ایسی مدد کی جاتی ہے، گناہ کے لیے تیار ہوتا ہے اور وہاں سے ہٹ جاتا ہے۔ یہ مدد نہیں تو کیا ہے؟ اور آپ یقین کرو، جس مومن نے جس وقت گناہ پہ ذہن تیار ہوا اور امام سے مدد طلب کی، اللہ نے اس کو وہاں سے بچا لیا۔ جو بچ گیا وہی تو سرخرو ہو گیا۔ ہے تھوڑا سا مشکل لیکن ناممکن نہیں ہے، خصوصاً جوانی
जवानी के बाद बुढ़ापे में तो जब इंसान गुनाह के काबिल ही नहीं रहता। सिन तो यही है, जवानी को संभालो, इसलिए कि तुम्हारी जवानियाँ असल में इमाम की कुर्बानियाँ हैं। यही कुर्बानी दो बाबा, हमारी ये जवानियाँ हुसैन की कुर्बानियाँ, यही कुर्बानी दो, इस जवानी को संभालो। सबसे पहले जवानी को संभालने के लिए कोशिश किया करो, गाजी का आलम देखा करो, हराम न देखा करो, बहुत ज़रूरी है बाबा। मैं लंदन बैठा हूँ, मेरे से किसी ने पूछा, टीवी पे बैठा हूँ, पूरी दुनिया सुन रही है, मेरे से किसी ने पूछा, सैयद मौला अली का फरमान है मोमिन वो है जिसकी तन्हाई पाक हो। तन्हाई समझते हो, यानी अकेला वक्त पाक हो। सैयद आप क्या कहते हो? मैंने कहा आज के दौर में जवानों के लिए पैगाम है, असल में मौला ये कहना चाहते हैं आज के दौर में मोमिन वो है जिसका मोबाइल पाक हो। मेहरबानी सही, शुक्रिया सही, मुश्किल बात थी, आपने दाद दी, आपने हौसला दिया, मेहरबानी सही। मैं तो सोचता था नाराज हो जाओगे। मोबाइल पाक होना चाहिए, कोई भी देखे ये है, कोई पासवर्ड मैंने नहीं लगाया, क्यों लगाऊं? कोई देखे ना देखे, मेरा इमाम तो देखता है। बड़ा जरूरी है करबला के दर्स पे अमल करते हुए इन इम्तहानों से गुजरना है, पाक रखना है मुश्किल पर नामुमकिन नहीं। मौला से मदद हासिल करो, जब मदद मिल जाए तो फिर कमाल है। पांचवी चीज और ज्यादा अहम है, कुर्बानी देते हुए कोशिश करो वो हाथ पाक रखो जो अलम को मस होते हैं। उन हाथों को हराम पे न ले जाओ, उन हाथों को बचाओ, क्योंकि वो हाथ वो हैं जिन्होंने इमाम की नालैन को मस करना है। कितनी बड़ी खुशबख्ती होगी, मेहरबानी, कितनी बड़ी खुशबख्ती होगी कि हमारे हाथ इमाम की नालैन को मस हों। कितने बड़ा एहसान होगा कि इमाम हमारे हाथों को इस काबिल बनाए जो मौला की नालैन को मस हो। और ज़रूरी है ना जिन हाथों ने वहाँ मस होना है वो जूठे तो ना हो। बहुत शुक्रिया सही। दो कुर्बानी, उसके बाद एक कुर्बानी है गुस्सा। बहुत गंदी बीमारी है गुस्सा, अली वालों को नहीं जचता। गुस्से में कुर्बानी दो, फौरन ठंडे होके गुस्से को छोड़ के कहो मौला तू बेहतर फैसला करने वाला है। ये हक बनता है ना सही, वरना तो ये अशरे गुजरते जाएंगे। हर साल 10 मुहर्रम आएगा, 10 दिन आएंगे, गुजर जाएंगे, अगले साल फिर वही, अगले साल फिर वही। तब्दीली आनी चाहिए, और तब्दीली यही आएगी कि कुर्बानियाँ देनी होंगी। इन्हीं कुर्बानियों से गुजर के उस मकाम को पाना होगा जब हुज्जत दौरान आएगा। जिसने कुर्बानी दी होगी उसका पहला कदम छिलगरी गांव में होगा, दूसरा काबा में होगा। ये कुछ छोटा इनाम नहीं बाबा, बहुत बड़ा इनाम है कि हमारा दूसरा कदम काबा में हो। बंदे कहते हैं ना साईं आप इमाम की बात करते हो, साईं इमाम आ गए तो हम कैसे पहुंचेंगे, हम तो गरीब बंदे हैं। मैंने कहा आज आपने अपने आप को गरीब कहा है, आइंदा ना कहना। कहने लगे सही फिर गरीब कौन है? मैंने कहा गरीब वो है जिसके पास अली ना हो, वो गरीब है जिसके पास अली ना हो, वो अमीर है जिसके पास अली है। इसलिए मोमिन को कहता फिरता हूँ। मैंने कहा बाबा मेहरबानी किया करो, किसी की कोठी, कार, गाड़ी, बैंक बैलेंस, पैसा, ज़मीनें देख के परेशान ना हुआ करो। उसके पास ये, उसके पास ये, मुतमैन रहो। तुम्हारे पास कुछ ना हो, अली तो है ना। बहुत शुक्रिया सही। लाजमी है कि कुर्बानी देनी है कि हमने यहाँ से गुजरना है, यही गुजरना है। गुस्से पे कंट्रोल, जब भी गुस्सा आए, बल्कि मैं गुस्से से कंट्रोल के हवाले से कुलिया देता हूँ। मदीन के बाकमाल मातमी हो, कोशिश किया करो बावुज़ू रहा करो। इंसान है, वज़ू ख़ता हो जाए फिर कर लिया करो, फिर ख़ता हो जाए फिर कर लिया करो, क्योंकि वज़ू एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को गुस्से से बचाता है। बल्कि दुनिया को कहता फिर रहा हूँ वज़ू इमाम की फ़ौज की वर्दी है। बहुत शुक्रिया सही, मेहरबानी सही। यही मिजाज था करबलाइयों का। वो अमर के पाबंद थे, रज़ा के पाबंद थे, मर्जी नहीं थी। कुर्बानियाँ दी शुक्र के साथ, शिकवा नहीं था।
मेहरबानी, मेरा दिल है मैं एक छठे इमाम का एक छोटा सा वाक्य सुना जाऊँ। दरूद पढ़ो सरदार की बात। देखो कितना प्यारा दरूद पढ़े, शाबाश बेटा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज आले मुहम्मद पढ़ा करो। ये आपकी किताब हदियतुश शिया, इसमें दरूद लिखा है, जो फरमाया जो इस तरह दरूद पढ़ेगा अल्लाह उसको उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक महदी को देख ना ले। अल्लाहुम्मा सल्ली मेहरबानी मेहरबानी, शुक्रिया शुक्रिया हजूर, मेहरबानी। माशाल्लाह इधर भी काफ़ी मजमा बैठा है, इधर भी काफ़ी बैठे, मेरी निगाह सामने वालों पे है। छठे इमाम का दौर, सरकार के सामने सरकार का एक सहाबी बैठा है, नाम है अबू बसीर, शिया है, मुहिब नहीं। याद हो तो मैं कह गया था शिया और मुहिब में फ़र्क के बारे में, नहीं याद तो दोहरा देता हूँ। ये तारीख़ में वाज़े तौर पे शिया और मुहिब का फ़र्क लिखा है। ये फ़र्क मासूम ने बताया। पूछा गया मौला मुहिब और शिया में फ़र्क? इमाम फरमाते मुहिब वो है जो हमसे मोहब्बत करे, शिया वो है जिसे हम मोहब्बत करते। बाबा हमने मुहिब नहीं मरना, शिया हो के मरना है। यानी ऐसे कमाल काम करने हैं कि ये भी हमसे मोहब्बत करें, सिर्फ हमने मोहब्बत। और इसके लिए कोशिश किया करो, रोज़ाना रात को सोने से पहले एक अर्जी किया करो इमाम की खिदमत में, मौला मैं तो कहता हूँ कि तू मेरा है, एक दफ़ा मेरे दिल की आंखें खोल दे, तू भी कह दे कि तू मेरा है। ज़रूर बाबा कहा करो मौला को। ये खैरात मांगने का बेहतरीन बहाना है। खैरात भी ऐसी हो जो कमाल हो। एक दफ़ा तू भी तो कह देना, मैं तो कहता हूँ मेरा मौला मेरा मौला। मैं तो कहता, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, घबराना नहीं, थोड़ा सा मेरा साथ देने से। अच्छा दिल है। अच्छा चलो मैं फिर ऐसा करता हूँ, आप बाकमाल मवाली हो, मैं आपको सिर्फ 2-4 मिनट और ख़िताब करके मैं आपको मौका देता हूँ थोड़ी देर, आप इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम पे सवाल करो, उस पर मैं जवाब दूंगा और फिर 2-3 मिनट मसाइब पढ़ के फिर या अली मदद करें। पहले मैं ये वाक़या मुकम्मल कर लूँ। मैंने कहा ना इमाम की रज़ा का पाबंद होना लाजिम है। कैसे? छठे लाल विलायत का दौर, अबू बसीर आया, ए फर्जंद रसूल क्या आप अंबिया के मौजज़ों के वारिस हैं? सरकार ने फरमाया हाँ हम हैं। सरकार क्या आप अंधों को आंखें देते हैं? सरकार ने फरमाया हाँ हमारे पास अल्लाह ने ताकत, जैसे पहले तो था वो मैं चाहता हूँ। शिया था, इसने ये नहीं कहा मौला ये क्या, इसने कहा जैसे आपकी मर्जी। इमाम ने दोबारा आंख पे हाथ फेरा, फिर वैसा हो गया जैसा था। ये हैं आशिक जो इमाम की रज़ा पे चलते हैं, अपनी मर्जियाँ नहीं, जो मेरे मौला की मर्जी। हाँ मेहनत करना हमारा काम है, बाकी कर्म करना इनका काम है। लो जी मेरा दिल है कुछ मिनट में आपके सवालात के जवाब लूँ। करो बिस्मिल्लाह, इमाम वक्त पे करो सवाल। बड़ी खूबसूरत बात कर रहे हैं, फरमा रहे हैं कि साईं ये बताएं कि इमाम के ज़हूर की निशानियाँ क्या हैं। बड़ा प्यारा सवाल है। सही काफ़ी निशानियाँ हैं इमाम के ज़हूर की, 2-3 सुन लो, फिर एक बहुत बड़ी बात भी सुन लो। एक निशानी लिखी है, जब लोग इबादतों में दिखावे वाली इबादत करेंगे, ये निशानी है इमाम के आने की। फिर लिखी है, जब लोग एक दूसरे को बर्दाश्त करना छोड़ देंगे, इमाम के ज़हूर की निशानी। फिर लिखा है, इंसाफ करने वाले चोरों से मिल जाएंगे, यानी जिन्होंने इंसाफ करना है, फैसला करना है, वो चोरों से मिल जाएंगे, यानी सही इंसाफ ही नहीं कर सकेंगे। इसी तरह और भी बड़ी बड़ी निशानियां लिखी हैं, लेकिन आपके मासूम ने फरमाया हमारे फर्जंद के आने के लिए निशानियों पे मत जाना, वो मिस्ल मूसा अचानक आएगा।
اچانک آئے گا. فرمایا تم بس ہر وقت تیار رہنا، وہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے. نشانیاں بہت ہیں بابا، لیکن ایک بات سب سے زیادہ اہم ہے جو میں بتا گیا، وہ اچانک آئے گا. جب اچانک آئے گا پھر ہر وقت کا انتظار، صبح بھی انتظار. بلکہ ایک جملہ میں اور تحفہ دیتا جاؤں، اگر بھولو نہ بابا، نماز 5 وقت ہے، انتظار ہر وقت ہے. بہت شکریہ. عزاداری کسی وقت ہے، پر انتظار ہر وقت ہے. یعنی گھر بھی بیٹھے ہو انتظار. کسی نے آ کے کہا آؤ ادھر سینما چلے، آپ نے کہا نہیں مجھے کسی کا انتظار ہے. کسی نے کہا آؤ گپ شپ کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، آپ نے کہا نہیں مجھے کسی کا انتظار ہے. کوئی آ کے آپ سے بدتمیزی کرنے لگا، آپ نے کہا نہیں مجھے کسی کا میں اس کی مثال دیتا ہوں. یہاں ہمیں بلایا آپ لوگوں نے، اور جن کی کال آ رہی تھی ان کا نام کیا ہے؟ یاور نے ہمیں بڑے فون کیے، شاہ جی آ جاؤ، شاہ جی آ جاؤ، سید آ جاؤ. ان کو پتہ چل گیا ہمارے. یاور باہر کھڑا تھا. فرض کرو ایک بندہ آ کے یاور سے لڑنا شروع ہو گیا. وہ چاہ رہا تھا یاور بھی لڑے. یاور نے کہا میں نہیں لڑوں گا، مجھے سائیں کا انتظار ہے. جس کو انتظار ہوتا ہے وہ لڑتا نہیں ہے. بہت شکریہ. انتظار کی بات تھی تو میں نے کہا آپ کی خدمت میں پیش. اور کچھ سوال ہے تو پوچھو. جی بیٹا. میرا سوال یہ ہے کہ جب حضرت امام عصر اجل اللہ فرج کے ساتھ کون سے سامان ہوں گے؟ فار ایگزامپل ابا گبا کس کا ہوگا؟ بہت اچھے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جب امام عصر تشریف لائیں گے ان کے پاس کیا کیا تبرکات ہوں گے، یہ سوال کر رہے ہیں بچے. امام کے پاس سارے تبرکات انبیاء ہوں گے. محمد کا پیراہن ہوگا، سلمان کی انگشتری ہوگی، موسیٰ کا عصا ہوگا، محمد کا امامہ ہوگا، حسین کی انگوٹھی ہوگی. سبحان اللہ، کیا بات ہے. بادشاہ سارے تبرکات اپنے ساتھ لے کے آئے گا. بلکہ یہاں تک لکھا ہے کسی مومن کو بھوک لگ گئی، امام فرمائیں گے یہ عصائے موسیٰ ہے، جا پتھر پہ مار، جو چاہیے تجھے مل جائے گا. سارے تبرکات اس کے پاس ہیں، آج بھی اس کے پاس ہیں، آج بھی اس لیے اس کے پاس ہیں چونکہ وہ وارث انبیاء جو ہے، وارث آل محمد جو ہے. سارے تبرکات اس کے پاس ہیں. اس کے ہاتھ میں تازیانہ رسول ہوگا، علی کی ذوالفقار ہوگی. اس لیے اگر کوئی کہے نا او بابا مولا امام عصر کو نہ بلانا، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، وہ تو بندے ماریں گے، ان کو بتا دینا ہمارے امام کے ہاتھ میں تلوار عام نہیں ہے، ایسی تلوار ہے جو جب بھی چلتی ہے شجرے دیکھ کے کاٹتی ہے. ذوالفقار بھی امام کے ہاتھ میں ہوگی. اور کوئی سوال بابا؟ جی صحیح. بہت اچھا سوال. سلام ہے، سلام ہے. دل ٹھنڈا ہو گیا، میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا. محمد وآل محمد بلند الصلوات. یہ فرما رہے ہیں صحیح یہ بتائیں مولا کے آنے سے پہلے ہماری ذمہ داریاں کیا ہوں گی، اور مولا کے آنے کے بعد ہماری ذمہ داری کیا ہوگی؟ دونوں ذمہ داریاں بتاتا ہوں. پہلے یہ بتاتا ہوں مولا کے آنے کے بعد کیا ذمہ داری ہوگی. حضور مولا کے آنے کے بعد ہماری ذمہ داری ہے صرف اور صرف لبیک، حاضر، یسر، جی حضور. سرکار کے آنے پہ پھر امر پہ جو بھی ملے اس پہ چلنا ہے. غیبت میں ذمہ داری پہلی یہ ہے مومن کو ساتھ لے کے مولا تک چلے، ایک دوسرے کو عقیدوں کی سزا نہ دے، کوشش کرے ایک دوسرے کے عیب پہ پردہ ڈالے. شاہین چلگری والو نصیب ہے تمہارا. یقین کرو میں متقی کی تعریف پڑھ کے حیران رہ گیا جو یا علی نے فرمائی. کسی نے پوچھا مولا آپ امام المتقین ہو، متقی کی تعریف کیا ہے؟ امام نے فرمایا بہت ساری تعریفوں میں پہلی تعریف یہ ہے میرا متقی وہ ہے جو لوگوں کے عیب دیکھ کے پردہ رکھے. بڑا مشکل ہے صحیح.
بندہ کسی کا کوئی دیکھ لے فوراً ویڈیو بنا کے چڑھا دیتا ہے، فرمایا میرا متقی وہ ہے جو لوگوں کے عیب دیکھ کے پردہ رکھے۔ دوسری ذمہ داری، کوشش کرو غیبت امام میں مومن سے پوچھے، بھائی تجھے کوئی مسئلہ ہے، تیرے پاس کوئی لنگر کی کمی ہے، تجھے کوئی تنگی ہے، میں حاضر ہوں۔ کسی کی بیٹی بیٹھی ہے، جہیز نہیں ہے، 10 15 20 مومن غیبت امام میں لوگوں سے نہیں، خود مل کے کچھ نہ کچھ اکٹھا کرے۔ او سامنے علم والے گھر میں ایک مزدور ہے، اس کے گھر بیٹی بیٹھی ہے، رخصت ہی نہیں ہو رہی، چھوٹی سی گاڑی کٹھی کر کے سامان کی اس کے گھر بھجوا دے۔ وہ پوچھے کس نے بھیجا ہے، خبردار یہ نہیں کہنا ہم نے، اس کو کہنا مہدی نے بھیجا ہے۔ چوتھی ذمہ داری، ضروری ہے کہ صبح صبح اٹھ کے امام کو سلام کرو، اٹھ کے صبح صبح کہیں بھی ہو، السلام علیکہ یا امام زمان، السلام علیکہ یا بقیت اللہ، سلام کرو۔ کوئی پوچھے گا سلام کا فائدہ، ان کو بتاؤ جن کی شریعت میں سلام کرنا سنت، ان کی شریعت میں جواب دینا واجب ہے۔ ہم مولا کو کہیں گے سلام، وہ کہیں گے میرا بھی تم پر سلام۔ غیبت میں ضروری ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہم روز اٹھ کے دعائے عہد پڑھیں۔ یہاں دے کے گئے تھے، ہے گھروں میں؟ نہیں ہے تو تمہارے لیے اور بھی آئی ہے، ضروری دعا۔ ساری دعائیں شیعہ مکتب کی کمال ہیں، لیکن دعائے عہد با کمال ہے۔ چھٹے امام نے تعلیم فرمائی، امام فرماتے ہیں جو روزانہ دعائے عہد کی تلاوت کرے گا یا کرے گی، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں بھی دفن ہوں گے میرا مہدی قبر پہ آ کے اٹھائے گا۔ ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم روز دعائے عہد کی تلاوت کریں۔ پھر ایک اور ذمہ داری ہے میرے واجب الاحترام، کوئی بھی ہمارے پاس پڑھنے آئے، تھک گئے ہو تو میں نہیں بتاتا، بہت شکریہ، کوئی بھی ہمارے پاس پڑھنے آئے اس کو کہو یہ بھی بتا 61 ہجری میں کیا ہوا تھا، یہ بھی بتا امام آئیں گے تو کیا ہوگا۔ پڑھنے والوں کو حکمن کہو بابا بتا مولا آئیں گے تو کیا ہوگا۔ پھر ایک ذمہ داری ہے ہم سب کی کہ ہم ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھائیں امام کی خاطر۔ پھر ذمہ داری ہے ہم سب کی کہ ہم اپنے آپ کو امام کی بارگاہ ایسے پیش کریں جیسے 61 ہجری میں حر نے حسین کی بارگاہ پیش کیا تھا۔ پھر ایک ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم مولا کے معاملے میں لالچ نہ کریں کہ ہم نے یہ کیا تو تو بھی یہ دے گا، نہیں، مولا کے معاملے میں یہ سوچے تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اس قابل بنایا۔ اسی طرح سے بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، کچھ میں نے بتائی ہیں، اتنی بھی یاد رہے تو بڑی بات ہے۔ اور کچھ سوال صحیح پوچھو، شاباش، بہت اچھا سوال صحیح جی صحیح۔ سر کیا امام زمان علیہ السلام جو ہے وہ سر کیوں ظہور نہیں کر رہے؟ اگر دیکھا جائے تو سر ایک کہاوت بھی ہے 313 اگر مجاہد ہو جائیں تو اس سے جو ہے وہ امام زمان علیہ السلام ظہور کریں گے۔ سر کیا یہ جو دنیا ہے اہل تشیع ہے، مسلمان ہیں، اہل تشیع ہیں، ٹوٹل یہ سر ان میں سے 313 کیوں نہیں بن رہے؟ آخر کیا وجوہات ہے؟ امام زمان علیہ السلام سر بہت اچھے، آپ تک آواز پہنچی ہے؟ میرا دوسرا سوال پہلے یہ کر لوں میں پھر عرض کرتا ہوں۔ میرے سے برادر پوچھ رہے ہیں، بڑا اچھا لگا کہ اتنے اہل تشیع ہیں، اتنے مولا کے چاہنے والے ہیں تو ظہور کیوں نہیں ہو رہا؟ دل کی بات بتاؤں، مولا کے علم تلے کھڑا ہوں، اتنے ہیں پر خالص نہیں ہیں۔ جس طرح مخلص ہوتا ہے نا، مخلص، خالص وہ ہوتا ہے جس میں ملاوٹ نہ ہو۔ یہی تو میں پہلے عرض کر گیا ہوں، خالص وہ ہے جو میں عرض کر گیا ہوں، مثال دینا چاہتا ہوں، خالص وہ ہے جو علم کو دیکھے پھر حرام نہ دیکھے، جو علم کو بھی دیکھے اور پھر حرام بھی دیکھے، وہ خالص نہیں، وہ ملاوٹ والا ہے۔ ایسے تو پھر بہت ہے۔ امام کو چاہیے پکے خالص جو عہد کریں تو پورا کر کے دکھائیں، یہ نہیں صبح اور ہوں شام اور ہوں، بندوں کے سامنے بڑے اچھے بنے، اکیلے ہوں تو وہ خالص نہیں چاہیے۔ خالص لوگوں کی کمی ہے،
انشاءاللہ جب مخلص پورے ہو جائیں گے سرکار آ جائیں گے۔ اور ہاں ایک اور بات بڑی، انہوں نے کہا امام کے 313 پورے نہیں ہو رہے، بابا 313 امام کے مین بندے ہیں، کمانڈر ہیں، مرد 50 خواتین بھی ہیں، 313 نہیں، تعداد ہے 363۔ یاد رکھنا، پوری علمی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، تعداد ہے 363۔ ایک ایک کمانڈر امام کی آگے بہت بڑی فوج ہے جس کا انتظار صدیوں سے ہے، اس کے بندے ہی تھوڑے ہوں گے؟ نہیں، بہت زیادہ ہیں۔ بلکہ میں دعا کر رہا ہوں اس شب میں، پروردگار جب علی کے بیٹے کا ظہور ہو کوئی علی والا پیچھے نہ رہ جائے، سب سردار کے قابل بن جائے۔ دوسرا سوال فرمائیں۔ سر میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں 363 ہے، 363، سر کیا ان میں سے ہمارے ملک کے پاکستان کے ہوں گے؟ کتنی ان میں وومن ہوں گی، کتنے مین ہوں گے؟ کیا سر یہ روایت میں ملتا ہے کہیں یا ایسا کچھ ہے؟ بڑی اچھی بات کی ہے، صحیح۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا پاکستان سے بھی ہوں گے؟ صحیح، آپ کی کتب میں لکھا ہے سندھ سے ایک بندہ ہوگا، کتب میں لکھا ہے، لیکن میں جو تحقیق کر کے نچوڑ نکال بیٹھا ہوں، میرا دل ہے چھلگری والوں کو بتایا، اگر ہم امام کے قابل نہیں بن سکتے تو آؤ مولا سے کہتے ہیں دادے کی مجلس پہ کیوں بلاتا ہے؟ ہم سے دادے کی عزاداری کیوں کرواتا ہے؟ اس کا مطلب قابل ہے نہیں، وہ بنانا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ میرا دل مانتا ہے اگر ہمیں کربلا سمجھ آ گئی ہمارا بھی شمار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میرا تو دل مانتا ہے، میں کیوں نکلا ہوں، 18 سال ہو گئے میں گاؤں گاؤں شہر شہر جگہ جگہ پھر رہا ہوں۔ میری یہی خواہش ہے اللہ کرے ہر بندہ شامل ہو جائے، ورنہ مجھے کیا ضرورت ہے جب میں پیسے ہی نہیں لینے، لاہور سے نکلنا ہے، ہر مومن کے پاس پہنچنا ہے، بندے لفافے دیتے ہیں، سب کو کہنا ہے بابا نہیں میرے پاس حسین برائے فروخت نہیں ہے، بابا سید ہوں، سید پیسے لیتا اچھا نہیں لگتا، ذکر سنانے آئے ہیں، کوئی سودا بازی تھوڑی کرنے آئے ہیں، کربلا سنانے آئے ہیں، کربلا تو قربانیوں کا حکم دیتی ہے۔ مہربانی، بہت شکریہ۔ اور سوال بابا، دیکھو کتنے اچھے اچھے سوال، ماشاءاللہ، پوچھو بابا پوچھو جی۔ جب امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں گے آتے ہی جنگ کریں گے یا تبلیغ؟ حضور جو کتابوں کا نچوڑ ہے وہ میں بتانے لگا ہوں، مسلمانوں کے لیے وقت توبہ کا ختم ہو جائے گا، غیر مسلموں کو موقع دیا جائے گا، ان کو کہا جائے گا یہ حق ہے یہ باطل ہے، اپنوں کو پہلے تھوڑا ٹائم دیا گیا پھر تبلیغ ہوگی۔ کیا یہ عزاداری تبلیغ نہیں؟ کیا قرآن گھروں میں جو رکھا ہے وہ تبلیغ نہیں؟ کیا رسول کا فرمان تبلیغ نہیں؟ سرکار کی طرف سے یہ بھرپور موقع دیا جا رہا ہے۔ برادر محترم، لکھا ہے کتابوں میں جب امام آئیں گے اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، ان کے لیے جو سمجھتے ہیں، نہ کہ ان کے لیے جن کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو کہیں گے آؤ میں تمہیں بتاؤں، ساتھ بتانے میں عیسیٰ بھی آ جائیں گے، عیسیٰ بھی عیسائیوں کو کہیں گے آؤ اس کو مان لو یہ حق ہے۔ باقی رہے گی جنگ کی بات، امام ایسے کسی سے جنگ نہیں کریں گے، صرف اس سے کریں گے جو امام کے خلاف کھڑا ہوگا۔ ایسے امام ماریں گے تھوڑے، امام ظالم نہیں ہے، امام تو کریم ہے، وہ تو اس کریم کا بیٹا ہے۔ مولا سجاد فرماتے میرے بابا نے 10 محرم جب جنگ کی ہے نا، اس دشمن کو بھی چھوڑ دیا جس کی پشت سے مہدی کا نوکر نکلنا تھا۔ امام کریم ہے، امام ظالم نہیں ہے، امام ایک شفیق باپ ہے، کیوں آگے جنگ کریں گے؟ ہاں ان سے کریں گے جو امام کے خلاف جنگ کریں گے، باقیوں کے لیے تو کریمی ہی کریمی ہے۔ جنہوں نے کہنا ہے علی حق، علی کا بیٹا حق، جو امر دو ہم تیار، بات سے ان سے جنگ کریں گے؟ نہیں، ان پہ شفقت کا ہاتھ پھیر کے لشکر میں شامل کریں۔ اور سوال سے
बड़ी अच्छी बात की है। ये फरमा रहे हैं क्या इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम 40 साल हुकूमत करेंगे? लिखा किताबों में यही है, लेकिन क्या ख्याल है आप मोमिन 40 साल बाद फिर हुकूमत इमाम को छुड़वा दोगे? नहीं, आपका तो दिल चाहेगा मोहम्मद का बेटा तख्त पे बैठा रहे। हुकूमत का, आप ज़रा सुनिएगा, हुकूमत का आगाज़ तब होगा जब कायनात से जुल्म बमा जालिम ख़त्म, जब जुल्म भी ख़त्म, जालिम भी ख़त्म, अमन का दौर, मोहब्बत का दौर, भाईचारे का दौर, प्यार का दौर, शफीक दौर शुरू होगा। मोमिन इतने खुश होंगे कि कहेंगे सदियां हो गई अज़ादारी करते करते, शुक्र है अल्लाह ने हुसैन का मुंतकिम भेज दिया। और फिर सरकार के हुकूमत के मरहले हैं। चलगरी वालों, एक मरहला ये है इमाम जालिमों को कब्रों से निकाल कर बदला लेंगे। इसलिए आपके इमाम का लक़ब है फल्लाकुल हाम, खोपड़ियाँ चीरने वाला। बातें याद रखना बाबा, रात का टाइम है, बड़ा कमाल मौजू छुड़वा दिया आपने, आपकी मोहब्बत ने ये इस लेवल पे मुझे ला दिया, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बातें ज़ाय ना जाए। फल्लाकुल हाम, खोपड़ियाँ चीरने वाला। सरकार आके कहेंगे ओ जालिम, तूने मजलूम का हक खाया, खड़ा हो जा, हक वापस कर। मजलूम को कहेंगे जा, जितना लेना ही ले ले। मजलूमों को उनका हक देंगे। फिर एक लंबा अरसा है जालिमों से बदला लेने का, फिर मजलूमों की दादरसी का, फिर रजत में अली अकबर सेरे पहनेगा। नहीं पता मेरी कौम को, रजत होगी इमाम के आने का मतलब है रजत, रजत का मतलब है रजा, उठना, पलटना, फिर वापस आना। अली अकबर सेरे पहनेगा, कासिम दूल्हा बनेगा, अब्बास मुस्कराता हुआ आएगा। क्या ख्याल है इमाम महदी के आने पे हुसैन बादशाह दोबारा दुनिया में आएंगे, सारे शहजादे होंगे तो हुकूमत 40 साल इंशाअल्लाह। इसलिए हम दुआ मांगते हैं तवील हुकूमत की। अर्जा का तौवन व तुमत्तियाहु फीहा, चल दूं या लुक़मा जुल्फ़कार बनाना है। साईं पत्थर बोल रहे हैं, हो सकता है कोई अहले सुन्नत यहाँ बैठा हो, वो कहे साईं आपके खतीब सैयद लाहौर से आए, वो कह गए कि जब इमाम आएंगे पत्थर बोलेंगे। उनको बताना बाबा हम अव्वल ना मोहम्मद, औसत ना मोहम्मद, आखिर ना मोहम्मद के कायल हैं, और हमारे यहाँ मोहम्मद होता ही वो है जिसके हाथ में पत्थर बोले या जिसके सामने पत्थर बोले। यहाँ तक रिवायात में मिलता है कोई दरख्त चीर के छुपेगा, दुश्मन दरख्त बोलेगा कायम फना कर दूं या लुक़मा जुल्फ़कार बनाना है। तो क्या ख्याल है जब जालिम मारे जाएंगे फिर ये औरत कहाँ से आ जाएंगी? नहीं, सरकार की एक तवील हुकूमत है इंशाअल्लाह। एक और मैं दलील दे दूं, चलो ये तो किताबों की थी, ये भी किताबों से मिलती जुलती है। शबी हैदर, अभी मैंने कहा है इमाम जब आएंगे तो अब्बास अलमदार भी आएंगे, कहा है ना। क्या ख्याल है 10 मुहर्रम को तो इजाज़त नहीं मिली थी, महदी के होते हुए भी नहीं मिलेगी? भला गाजी के होते हुए महदी तक कोई पहुंच सकता है? अभी आप ये सोचो ही ना, सिर्फ ये सोचो खैर से आ जाएं, हमारी आंखें ठंडी हों, और इंशाअल्लाह हम ऐसे डट के खड़े होंगे जैसे करबलाई हुसैन के साथ खड़े थे। और सवाल सही, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का ज़हूर काबे में होगा। कुतुब में लिखा है काबे की छत पे तशरीफ़ लाएंगे, काबे के करीब आएंगे, पहले पहल कोई पहचान ही नहीं सकेगा सिवाय आशिकों के। आशिक अपने इमाम को पहचान लेते हैं क्योंकि आशिकों की आँखों के आगे पर्दे नहीं हैं। वो अपने इमाम से मुलाकात भी करते हैं क्योंकि अपनों से पर्दा नहीं होता। और यहाँ से कुछ सवाल कर रहा था सर,
जैसे कि आजकल जंगें वगैरह होती हैं तो उनमें वीपन वगैरह बम वगैरह इनका यूज़ होता है। कहा जाता है कि जब इमाम ज़हूर करेंगे तो इनका इस्तेमाल नहीं होगा या ये इस्तेमाल के लायक नहीं होंगी, क्या ये सच है या नहीं? सही, इसकी बात तो मैं बाद में करता हूँ, पहले मैं आपको एक खूबसूरत बात सुनाता हूँ। हजूर लिखा है हमारी कुतुब में, इमाम आएंगे तो औरत जो मौला की कनीज़ ख़ास होंगी, जो मुंतज़रा होंगी, वो अपने हाथ पे कुछ लिखेंगी, इमाम की तरफ से हाथ पे जवाब आएगा। इसका मतलब फिर लैपटॉप की ज़रूरत ख़त्म, फिर टैब की ज़रूरत ख़त्म। यानी करीम का सदका अल्लाह ऐसी टेक्नोलॉजी देगा, औरत हाथ पे लिखेगी, हाथ पे जवाब आएगा। और टेक्नोलॉजी सुनो, बग़ैर ये बंदों की बनाई हुई स्क्रीनों के लिखा है कब्रों में मोमिनों को कहा जाएगा, उठो जागो महदी आ गया है। और ये कहा जाएगा अगर तुम नहीं उठते और लेटे हो कोई मसला नहीं, लेटे लेटे सब देखो, ना कोई स्क्रीन ना कुछ, पता नहीं वो क्या होगा। और कोई कहे तुम्हारा सैयद लाहौर से आया बड़ी बात कर गया, ये कैसे होगा? भाई ये करीम है, ये चाहे तो अपनी दो उंगलियों के दरमियान कायनात दिखा सकते हैं। इमाम आके कब्रों पे तलवार देंगे अपने हर नौकर को। अगर टेक्नोलॉजियां हैं तो फिर तलवार क्यों देंगे? ये टेक्नोलॉजियां सिर्फ एक एटम की मार है। एक एटम बम आ जाए सारी टेक्नोलॉजी ख़त्म, कायनात से बिजली ख़त्म हो जाए, पीछे बचता ही कुछ नहीं। ये तो आर्जी है, बहुत आर्जी है। इसलिए मैं मोमिनों को कहता हूँ इन चीज़ों का आदी ना बनो, अमर का आदी बनो। अमर कोई भी आ सकता है। ये सारी टेक्नोलॉजियाँ फेल हो जाएंगी क्योंकि आने वाला सुल्तान है। ये इससे अच्छा देखो, टेक्नोलॉजी ने कितनी तैयारी की, इतनी की कि उसने हमें यहाँ से सऊदी अरब तक जहाज़ पे बिठाया और हमें 3 घंटे में जाके छोड़ा। इससे ज़्यादा तो टेक्नोलॉजी तरक्की नहीं की। छलगिरी वालों तुम्हारा नसीब है, मैं पहली दफ़ा कह के जा रहा हूँ, बात संभालना। इतनी कमाल टेक्नोलॉजी होगी, जब इमाम आएंगे जहाज़ ख़त्म, मोमिन पहला कदम छिलगिरी में रखेंगे, दूसरा काबा में रखेंगे। मेहरबानी सही। और कोई सवाल है तो पूछो। जी बेटा। हाँ, वो हक कैसे देगा? उसको देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार अपने खुतबे में एक जुमला फरमाएंगे, अब मेरी दादी का हक खाने वालों। हाय हाय हाय, कहने वाला आम नहीं, अल्लाह का वो नुमाइंदा है जो कौन पे तसर्रुफ रखता है। कौन उसे कहते हैं जो कह दे वो हो जाए। फिर उनको हक देना पड़ेगा, चाहे जहाँ से भी लेके आए देना पड़ेगा। सरकार ने जो कह दिया मजलूम को उसका हक दो, फिर उसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। जाके जहाँ छुपाए पड़ा है ज़मीन में, जहाँ है मजलूमों को देना आके। लेकिन बेटा कमाल ये होगा, ज़मीन अपने अंदर से ख़जाने उगल देगी, सोने चांदी हीरे जवाहरात पूरी कायनात में फैल जाएंगे। कमाल ये होगा, लेने वाला ही कोई नहीं होगा। सुभान अल्लाह। और सवाल बाबा? जी बेटा। हाँ, ये वीडियो देखे बैठे बेटा, गलती जो इमाम माफ़ नहीं करेंगे वो यही है कि जिन्होंने इनका हक खाया होगा, इमाम वो गलती माफ़ नहीं करेंगे। इसलिए कोशिश करनी चाहिए हर समझदार बंदे को कभी इनका हक ना खाए, उसकी माफ़ी नहीं है। जी जी बेटा, बड़ा अच्छा सवाल है। सही, बच्चा है, मासूम है, कह रहा है क्या इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम आज़ादारी करेंगे? बेटा, इमाम इस वक्त हमारे साथ आज़ादारी करते हैं।
ہم جہاں جلوسوں میں جاتے امام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہم ماتمی حلقہ بناتے ہیں، صرف اللہ ہمیں آنکھیں دے مولا کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ یقین ابھی ہمارے ساتھ ساتھ ہیں، اگر وہ ساتھ نہ ہوں یہ عزاداری ہم کر ہی نہیں سکتے، کہاں دشمن ہمیں کرنے دے گا؟ یہ امام ساتھ ہے تو ہو رہی ہے۔ بیٹا جب امام آئیں گے پھر عزاداری ختم ہو جائے گی، خوشیوں کا دور شروع ہوگا، کیونکہ کربلا والے کا بدلہ ہوگا۔ اس لیے زیارت نہیہ دعائے ندبوں میں پڑھتے ہیں، کہاں ہے خون حسین کا بدلہ لینے والا؟ جب وہ آ گیا پھر عزاداری نہیں، خوشیوں کا دور، علی اکبر کا ولیمہ، سبحان اللہ۔ پھر کبھی بتاؤں گا اس کے اوپر۔ بیٹا ابھی ہمارے ساتھ وہ عزاداریوں میں مصروف ہے، یہ انہی کے دم قدم سے یہ سب کچھ جاری ہے۔ جی اور سوال؟ بس انشاءاللہ بیٹا کہہ رہے کہ جب امام آئیں گے تو ہم مل سکیں گے۔ انشاءاللہ بیٹا کیوں نہیں ملیں گے، ضرور ملیں گے، حسرت رکھنے والا تو ضرور ملے گا۔ ہاں لیکن بیٹا یہ کام کرنے پڑیں گے جو میں نے شروع میں کہا ہے۔ بیٹا پاکیزہ بھی رہنا پڑے گا، حیا بھی کرنا پڑے گا، صبر بھی کرنا پڑے گا، شکر بھی کرنا پڑے گا، امام کے ساتھ مخلص بھی ہونا پڑے گا۔ انشاءاللہ پھر زیارت کروائیں گے، قبر پہ آ کے کہیں گے اٹھ میں آ گیا، چلا بھی گیا تو اٹھا کے اپنی زیارت کروائیں گے، کریم جو ہے۔ بیٹا آپ نے ایک سوال کیا، میرا دل ہے میں چھلگری والوں کو ایک تحفہ دے جاؤں۔ چھلگری والوں لکھا ہے کتابوں میں، اللہ کا ایک نبی بڑا حسین تھا، نام یوسف تھا، سنا ہے؟ جناب یوسف علیہ السلام بڑا حسین تھا، جس کے بارے میں لکھا ہے یوسف اکثر نقاب رکھا کرتے تھے، چہرہ نہیں دکھاتے تھے، کبھی کبھار نقاب سے رکھتا ہٹتا چہرہ نظر آتا، جو دیکھ لیتا تھا 40 دن بھوک ہی نہیں لگتی۔ بیٹا اللہ آپ کو ہم سب کو جلدی مہدی کا دیدار کرائے۔ یوسف کو دیکھ کر 40 دن بھوک نہیں لگتی، فخر یوسف کو دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ اور کسی کا بیٹا آج شکرانے کی نماز پڑھنا، سب 2 رکعت، مولا نے آج بڑا کرم کیا، اتنے عرفان کے موتی ملے ہیں، بابا ان کو سنبھالنا، اور یہ بھی کرم ہے تمہیں گھر بیٹھے ملے، تمہیں کہیں جانا نہیں پڑا، یہ شکر پڑھنا بابا، یہ امام کا بڑا احسان ہے۔ مولا ہماری مدد فرمائے۔ میں 2-3 جملے مصائب کی عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد یہ عالی مدد کرتی ہے، ٹھیک ہے بابا؟ مولا آپ خوش رکھے، آباد و شاد رہو، میری ڈھیروں دعائیں، میرا ڈھیروں پیار آپ سب کے لیے، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ بس آپ کا پیار میرے ساتھ اس طرح پکا ہوگا، جو میں کہہ کے جا رہا ہوں اس کو مانو گے انشاءاللہ، پھر پیار پکا ہے، پھر ہو سکتا ہے میں بار بار آپ سے ملنے سے نہ ہوں، تھوڑی سی تبدیلی آنی چاہیے انشاءاللہ۔ بابا امام ہمارے بڑے کریم ہیں، بڑے شفیق ہیں، یقین کرو چھلگری والو، امام آج مظلوم بھی بڑے۔ کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچنا ضرور، جس کا گھر اجڑ گیا، اللہ جانے وہ کیسے بیٹھ کے روتا ہوگا۔ کوشش کیا کرو، کبھی کبھی تسلی ضرور دیا کرو، یہ کہہ کر مولا تیرے اکبر کا بڑا ارمان ہے، مولا تیرے اصغر کا بڑا ارمان، مولا تیرے قاسم کا بڑا ارمان، مولا تیرے عباس کا بڑا ارمان۔ کبھی کبھی یہ ضرور کہا کرو مولا تیری دادیوں کے بازار جانے کا بڑا ارمان ہے، مولا تیری شہزادیوں کے دربار جانے کا بڑا ارمان ہے۔ اللہ جانے کیسے پہنچی ہوگی دربار، اللہ جانے وہ کیسی حالت ہوگی جب علی کی بیٹی جو نانے کے مزار پہ بھی رات کو جاتی تھی، خدا جانے وہ کیسے اکبر کے قاتل کے سامنے کھڑی ہوگی۔ کہا کرو مولا تیرے پورے شہزادوں کی قبروں کے بکھر جانے کا بڑا ارمان ہے۔ پہنچ گئی شہزادی، میں واقعہ کربلا کے بعد کا ایک چھوٹا سا واقعہ سنا جاؤں، واقعہ کربلا تو سنتے رہتے ہو واقعات۔ پہنچ گئی شہزادی جہاں جانے کے قابل نہ تھی، دربار ہے لعین کا، بیٹھا ہے لعین تخت پہ، کھڑی ہے علی کی بیٹی، ہائے ہائے ہائے،
رونا نہ بھی ہے، سر جھکا کے کہو، ہو سکتا ہے امام کہیں دائیں بائیں بیٹھا ہو، کیا کہے گا میرے گھر کے، میری دادی کے اتنے مسائل پڑے جا رہے تھے اور مومن سوچ رہے تھے بیٹھے ہوئے۔ اللہ اکبر، پہنچ گئی علی کی بیٹی وہاں جہاں جانے کے قابل نہ تھی، ظالم تخت پہ بیٹھا ہے اور شہزادی کھڑی ہے، علی کی بیٹی شہزادی کونین کھڑی۔ اچانک ایک دربار میں مسخرہ آیا، نام تاریخ نے زہیر عراقی لکھا۔ زہیر عراقی نے اس کے بارے میں مشہور تھا، یہ اس کو جب پتہ چلتا نا کوئی قیدی دربار آئے ہیں، یہ آ کے ان کی نقلیں اتارتا تھا۔ زہیر عراقی دربار آیا اندر، اس نے سید سجاد کو دیکھا، کوئی ایسی حالت تھی، اس نے نقل اتاری۔ نقل اتارنے کی دیر تھی، علی کی بیٹی نے آواز دی، اللہ تیرا ہاتھ قطع کرے، اللہ تیرا ہاتھ توڑ دے، تجھے پتہ ہی نہیں یہ ہے کون جس کی تو نے نقل اتاری ہے، یہ ہے کون، یہ حسین کے بیٹے کو تو پہچان نہیں سکا۔ جلدی جلدی قریب آیا، آ کے کہتے ہیں اے قیدی یہ تو بتائیں یہ آواز کہاں کی ہے، یہ یہاں کی نہیں لگتی۔ سرکار فرماتے ہم مدینے کے رہنے والے ہیں، یہ میری پھوپھی تھی جو پیچھے سے آواز دے کے کہتی ہے۔ کہتے ہیں آپ مدینے کے رہنے والے ہیں، مدینے تو میرا آقا حسین رہتا ہے۔ کہتے جس تو آقا حسین کا نام لے رہے میں اسی کا بیٹا ہوں۔ کہتے سرکار یہ کیا ہو گیا، سب سے پہلے تو مجھے معاف کرنا، غلطی ہو گئی، مجھے پتہ نہیں تھا، یہ ہو کیا گیا، آسمان کیوں نہیں پھٹا، زمین کیوں نہیں پھٹی۔ سرکار کہتے زہیر میں تجھے کیا بتاؤں، ان لائنوں نے میرے باپ کا سر نعرہ تکبیر سے کاٹا ہے، انہوں نے میرے اکبر کو مارا، انہوں نے میرے اصغر کو مارا، انہوں نے میرے قاسم کو مارا، انہوں نے میرے اون محمد کو مارا، انہوں نے میرے عباس کو مارا، اتنا مارا عباس کو کہ اتنا لمبا قد عباس ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ سرکار فرمائیں گے یہ پھر بھی ظلم سے باز نہیں آئی، یہ ہمیں دربار لے آئے۔ سرکار نے جب فرمایا نا زہیر باہر گیا، اس نے اپنی تلوار نکالی، جس ہاتھ سے سید سجاد کی نقل اتاری تھی نا وہ ہاتھ رکھا، دوسرے ہاتھ سے تلوار ماری، ہاتھ کٹ گیا، کٹا ہوا ہاتھ لے کے آیا، آ کے عرض کرتے مولا مجھے معاف کرنا۔ سرکار نے فرمایا ایسا کیوں کیا؟ مولا یہ ہاتھ میں قبر میں لے کے نہیں جانا چاہتا تھا۔ سرکار فرماتی ہم نے